بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سا بدبخت شخص نے زنا کا اتباع کی تھی؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حجر ممنون کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوالی نے شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری حمل کی پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابل اور حابل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابل کی بہن عالمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابل علیہ السلام کے پاس پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورتی نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابل نے حضرت حابل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن عالمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی وہی شخص عالمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابل نے ایک ردی گٹھا ہوا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناصرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابل نے حضرت حابل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابل علیہ السلام قابل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف سے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ اس دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس پر اس کی موت کا واقعہ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں
قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر اس کے دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس پہ اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب حابیل علیہ السلام کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن عالمہ کو لے کر وہاں سے چل گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مظلوم رہا کرتے تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی، اور حضرت علی علیہ السلام کو تمام مالا مال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت علی علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کر دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں، اور مومنین کی اس جماعت کو بھی دوسرے دور رکھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد جانا کی ابتدا ہوئی، اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے یہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرا کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا، اور ان کو آمیر اور گانے بجانے کی علامیں بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان حالت پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے کی حق سے دور تھے اور اس کو فضول کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں بحرانہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم بڑھیا لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان گانوں باجوں اور مجانین آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی اولاد جس کو کھجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پہ پہنچا، اور اس نے وہاں پہ جا کے عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین جمی تھی۔ ناظم کے حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد خوبصورت نہیں تھے، جبکہ ان کے عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین اور جمیل تھیں۔
चुनांचे वो नौजवान उस लड़कियों के हुस्न जमाल को बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिर जब वह शख्स वापस आया उसने चोरी छिपे जिगर मोमिनीन को भी उसके हवाले से खबर दी। चुनांचे फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन के लोग में बस कमज़ोर ईमान वाले वहाँ से हिजरत करने लगे और हिजरत करके काबिल की औलाद के अंदर जाकर वहाँ पे उनकी औरतों के जितने के अंदर मुल्तिला हो गए और वह उनको फजूल करने लगे, आपस के अंदर जानकारियों करने लगे जिससे जिना जैसे काबिरा गुनाह की इल्तिला हुई। नाज़रीन, रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी, जबकि काबिल का गिरोह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। चुनांचे वह अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना फसाद फैलाते और अपनी बस्तियों से बाहर निकलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करने और उनको तरह तरह की तकलीफ़ें और सजाएं दिया करते थे। नाज़रीन, ये तमाम रिवायत बने इसराइल से ली गई है, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बने इसराइल की रिवायत में से कोई रिवायत सुनो तो ना उसकी तस्दीक करो, बल्कि यह कहो कि जो कुछ अल्लाह ताला नाजिल किया है हम उस पर ईमान लाएं। प्यारे नाजरीन, अगर हकीकत ए हाल में गौर किया जाए तो फ़ना की इल्तिरा उसी वक्त से हो गई थी जब काबिल अपनी बहन हलीमा को लेकर वहाँ से रुखसत हुआ और अपनी बहन हलीमा के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करके उसने अपनी औलाद पैदा की। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मोमिनीन को जिना जैसी लानत से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। आमीन।